السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اور اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے۔ اس پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور تیری حمد بیان کریں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے اعتراض کے بنا پر نہیں تھا بلکہ تعجب اور حیرانی کے بنا پر تھا۔ آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانی صورت میں پیدا کیا۔ انہیں تمام دنیا کے کونے کونے سے جمع کی ہوئی خاک سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی گئی۔ جب روح ان کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ چونکہ آدم علیہ السلام زمین کی جمع کی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے جو مختلف رنگوں کی تھی، کہیں سفید، کہیں کالی، کہیں سرخ، کہیں درمیانے رنگ کی، کہیں سے نرم اور کہیں سخت۔ ان کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت کے مطابق پیدا ہوئی، جن میں سرخ بھی ہیں، کالے بھی، نیک بھی اور بد بھی۔ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کریں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا اضافہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تب اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں میں جانتا ہوں؟ فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جس کام کا انہیں حکم دیا جائے فوراً بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے جب انہیں حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس نے خود کو افضل سمجھا اور کہا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے، لہٰذا میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس ایک نیک جن تھا، اس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، اسی بنا پر وہ بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا، لیکن فرشتوں کی جن سے قطعاً نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اطاعت اور فرما برداری کا صلہ دیا تھا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اسے حکم دیا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھ کو قیامت تک کی زندگی دے دے، یعنی مجھے موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی زندگی عطا فرمائی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بنی آدم کا دشمن ہوں، انہیں گمراہ کروں گا، انہیں وسوسے ڈال کر راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، انہیں شرک کرنے کی دعوت دوں گا، انہیں گناہ پر اکساؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے آؤں گا۔
اب ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانے وہ بد نصیب ہے، اور وہ جو اس کی مخالفت کرے اور اس کی بات نہ مانے وہ خوش نصیب ہے۔ شیطان کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے آپ کو تسکین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا نام کی عورت کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو پا کر بہت خوش ہوئے، ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے، اس کے باغات کی سیر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت میں جس مقام پر جانا چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا پینا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن ایک ایسا درخت ہے جن کے قریب تم دونوں نہیں جاؤ گے اور اس کا پھل بھی تم نہیں کھاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے اندر وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ بولے ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا یہ ایک ایسا درخت ہے جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی زائل نہیں ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلایا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے جسم سے جنت کے لباس اتار لیے گئے۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ اللہ کے حکم کو نہ مان کر انہوں نے بہت برا کیا۔ وہ دونوں بہت نادم تھے اور شرمندہ بھی، مگر بھول تو ہو چکی تھی۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو انہیں ہر قسم کی کاریگری اور صنعت کا علم تھا، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان سب کاموں کو ابتدا سے ہی جان چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسان کو پھیلانا شروع کیا اور زمین میں مردوں اور عورتوں کو آباد کیا۔ امام قبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 جب بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا اور ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن کمیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہی ان کا نبی متعین کر دیا۔ وہ انہیں دین سکھایا کرتے تھے۔ اس وقت تمام لوگ خالص توحید کو اپنانے والے تھے۔ قابیل کراہ طبیعت جبکہ حابیل نرم طبیعت کا مالک تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا جبکہ حابیل مویشی چڑھاتا تھا۔ بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایک ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، بہن بھائی سے نکاح، یعنی حابیل اپنے ساتھ جڑوا پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ دوسری بہن کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح قابیل بھی اپنے ساتھ جڑوا پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ دوسری بہن کے ساتھ شادی کر سکتا تھا۔ چونکہ اس وقت سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے، اس لیے اس کی صورت یہ تھی کہ حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہو اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو۔ لیکن ہوا یوں کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اور قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑوا بہن سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ قابیل نے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں، یعنی قربانی کریں۔ حابیل نے اپنے مویشی جانور میں سے ایک بہترین جانور لیا اور اللہ کی راہ میں
پیش کیا۔ دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ لیا اور اسے پیش کر دیا۔ جب دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غضبناک ہوا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ اسی کشمکش کی حالت میں اس نے اپنے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے۔ دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا۔ اسی طرح اس نے ایک گڑھا تیار کیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا۔ اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اپنے رب سے معافی مانگے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور ارانی کو ان کے یہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ کی ہی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ اس کے بعد لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد علیہ السلام کو ہبہ کر دیے تھے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس کا نعم بدل دیا۔ اس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اسی لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھایا۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہونے والے تھے تو فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے۔ ان کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی، پھر آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتار دیا گیا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹوں، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔